بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص ایک سرکس کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اچانک سے اس کی نظر ہاتھیوں کے ایک گروہ پر پڑی۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنے طاقتور جانور صرف ایک پتلی سی رسی سے بندھے کھڑے ہیں۔ نہ کوئی زنجیر، نہ کوئی پنجرا اور نہ ہی کسی قسم کی سخت نگرانی ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ ہاتھی اتنی معمولی رکاوٹ سے آخر کیوں قید ہیں۔ یہ جانور تو ایک ہی جھٹکے میں اس معمولی سی رسی کو توڑ سکتے ہیں، زمین ہلا سکتے ہیں، مگر پھر بھی وہ بے بس کھڑے تھے، جیسے کسی طاقت نے انہیں جکڑ رکھا ہو۔ وہ شخص کچھ دیر یہ منظر دیکھتا رہا اور پھر قریب کھڑے ایک ٹرینر سے پوچھا، آخر یہ ہاتھی بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا انہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے؟ وہ یہ سب سن کر ٹرینر مسکرانے لگا اور بولا، یہ رسی در حقیقت ان کی سوچ میں جکڑن ڈال چکی ہے، ان کی سوچ کو جکڑ رکھا ہے۔ اس ٹرینر کا یہ جواب سن کر وہ شخص اور بھی زیادہ حیران ہو گیا، اور ٹرینر آگے کہتا ہے کہ جب یہ ہاتھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں تب ہم انہیں اسی طرح ایک پتلی رسی سے باندھ دیتے ہیں۔ اس وقت وہ کمزور ہوتے ہیں، اس رسی کو توڑنے کی جتنی بھی کوشش کریں ناکام رہتے ہیں۔ دن، مہینے اور سال گزرتے رہتے ہیں اور وہ بار بار کوشش کے بعد یہ مان لیتے ہیں کہ یہ رسی ان کے بس سے باہر ہے، وہ اس رسی کو کبھی نہیں توڑ سکتے۔ پھر وہ جب بڑے اور طاقتور ہو جاتے ہیں تو بھی وہ اس پرانی سوچ میں قید رہتے ہیں کہ وہ اس معمولی رسی کو توڑ نہیں سکتے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ یہ اس ٹرینر کی یہ سب باتیں سن کر اس شخص کے دل و دماغ میں ایک زوردار بجلی چمکی اور وہ سوچنے لگا کہ ہم بھی انہی ہاتھیوں کی طرح اپنی ہی سوچ کے قیدی بن چکے ہیں۔ ہم میں سے آخر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں کسی کام میں ناکام ہو کر خود کو ہمیشہ کے لیے کمزور سمجھ لیتے ہیں۔ بچپن میں اگر ہم نے کوئی خواب دیکھا اور وہ پورا نہ ہو سکا تو کیا ہم نے بھی یہی مان لیا کہ وہ اب کبھی پورا نہیں ہو سکتا؟ ہم بچپن سے ہی دوسروں کے الفاظ، معاشرتی دباؤ اور اپنی ماضی کی ناکامیوں کے قیدی بن جاتے ہیں۔ دوسروں کے طعنے سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم اس لائق نہیں ہیں، یہ کام ہمارے آؤٹ آف کنٹرول ہے اور ہم یہ کام کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ ہم ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خوابوں کو دفن کر دیتے ہیں اور یہ ایک ایسی زندگی گزارنے لگتے ہیں جو ہمارے اصل مقصد سے بہت دور ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ رسی، وہ خوف اور وہ بندھن سب خیالی ہیں۔ ایکچوئل میں ہم آزاد ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہاتھی اگر چاہیں تو ایک لمحے میں اپنی قید سے آزاد ہو سکتے ہیں، اور ہم بھی اگر چاہیں تو اپنی زندگی میں ہر وہ حد پار کر سکتے ہیں جسے ہم نے صرف اپنی سوچ کے دیواروں میں قید کر رکھا ہے۔ دوستو، یہ وقت ہے جاگنے کا۔ زندگی میں اگر ایک بار ناکامی ہوئی تو کیا ہوا؟ اگر دروازہ بند ہو گیا تو دوسرا کھٹکھٹاؤ، اگر کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا تو دوسرا راستہ اختیار کرو۔ ناکامی آخری فیصلہ نہیں ہوتی بلکہ نئے سفر کا آغاز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کے خواب، آپ کی طاقت اور آپ کی محنت کی کوئی رسی نہیں ہو سکتی جو آپ کو باندھ سکے، سوائے اس کے جس پر آپ خود یقین کر لیں۔ دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی سوچ کی ان جھوٹی زنجیروں کو توڑ ڈالیں، اپنے خوف کو مٹی میں ملا دیں اور اس آزاد آسمان میں پرواز کریں جو ہمیشہ سے ہمارا منتظر ہے، کیونکہ زندگی جینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہار ماننے کے لیے نہیں۔ دوستو، ڈاکٹر APJ عبدالکلام کہتے ہیں کہ اگر آپ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ کا جنم ایک چھوٹے سے پریوار میں ہوا ہے تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے یا آپ کے پریوار کی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب ہو کر، پریشان ہو کر آپ کی زندگی ختم ہو گئی اور آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ نے اپنی زندگی میں کچھ ہارڈ ورک نہیں کیا، تو یہ آپ کی غلطی ہے، اس پریوار کی نہیں۔ تو دوستو، ہم زندگی میں بہت کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہار ماننے کے لیے نہیں۔ تو دوستو، اٹھیں اور اپنی زندگی کی شروعات کریں۔ یہ زمانے کے لوگ آپ کو طعنے دیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو بے بس کہیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، پر آپ لوگوں کے طعنے کو نہ دیکھیں بلکہ آپ آگے بڑھتے رہیں، اور ایک دن یہی لوگ آپ کی قابلیت پر فخر محسوس کریں گے اور یہی لوگ آپ کو سلام کریں گے۔